بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فعل کے مذکر اور مؤنث ہونے کے قواعد پڑھیں گے کہ کن صورتوں میں فعل کو مؤنث لانا ضروری ہے، کن صورتوں میں فعل کو مذکر لے کر آئیں گے اور کن صورتوں میں فعل کو مذکر اور مؤنث دونوں طرح لانا جائز ہے۔ تو قاعدہ نمبر ایک کہتے ہیں جب فعل کا فاعل ظاہر ہو، مؤنث حقیقی ہو اور فعل فاعل کے درمیان کچھ فاصلہ نہ ہو، یہ ایک قاعدہ شمار کر لو۔ جب فعل کا فاعل ظاہر ہو، مؤنث حقیقی ہو، فعل کا فاعل ظاہر ہو مطلب ضمیر نہ ہو، مؤنث حقیقی ہو، مؤنث حقیقی اس کو کہتے ہیں جس کے مقابلے میں جاندار مذکر ہو، کہ اس کے مقابلے میں مذکر ہو اور وہ مذکر کیا ہونا چاہیے؟ جاندار ہونا چاہیے۔ یا مؤنث حقیقی وہ ہے جو انڈا یا بچہ دیتی ہو، اس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔ تو جب فعل کا فاعل ظاہر ہو، مؤنث حقیقی ہو اور فعل فاعل کے درمیان کچھ فاصلہ نہ ہو، یہ ایک قاعدہ۔ یا اب دوسرا قاعدہ، یا فاعل مؤنث کی ضمیر ہو، فاعل کس کی ضمیر ہو؟ مؤنث کی، تو کہتے ہیں دونوں صورتوں میں فعل کو مؤنث لانا ضروری ہے۔ فعل کو کیا لے کر آئیں گے؟ مؤنث لے کر آئیں گے۔ جیسے دیکھنا، اب اس کی مثال سننا، قامت ہند و ہند قامت۔ اب دیکھو، قامت ہند، قامت فعل ہے اور ہند فاعل ہے۔ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ جملہ فعلیہ کیوں؟ کیونکہ پہلا جز فعل ہے تو جملہ فعلیہ ہے، اور یہ اس کو اگر الٹا کرو، ہندن کو پہلے کرو، قامت کو بعد میں کرو، تو پھر یہ جملہ اسمیہ بن جائے گا، کیونکہ یہاں پہلا جز کیا ہے؟ اسم ہے، تو جملہ اسمیہ ہوگا۔ اس کی ترکیب پھر آپ یوں کرو گے، ہندن مبتدا، قامت فعل، اس کے اندر پھر ہی ضمیر فاعل، پھر یہ قامت فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر ہوگا، کس کے لیے؟ ہندن مبتدا کے لیے، پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو قامت ہند، اب اس کو دیکھنا، قامت ہند، دیکھو قامت فعل ہے، ہند فاعل ہے، تو دیکھو ہند یہ ایک عورت کا نام ہے، قامت ہند، ہند کڑی ہو گئی۔ اب یہ ہند اوپر دیکھو کیا لکھا ہے؟ جب فعل کا فعل ظاہر ہو تو ہند جو فاعل ہے یہ اس میں ظاہر ہے، ضمیر نہیں ہے، اور مؤنث حقیقی ہو تو ہند مؤنث حقیقی بھی تو ہے، کیونکہ یہ عورت کا نام ہے، اس کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ جاندار مذکر آتے۔ اور تیسرا کیا تھا؟ فعل فاعل کے درمیان کچھ فاصلہ نہ ہو، تو فاصلہ بھی نہیں ہے، قامت فعل ہے، ہند فاعل ہے، بیچ میں کسی اور لفظ کا فاصلہ نہیں ہے، تو فعل کو کیا لے کر آئیں گے؟ مؤنث۔ تو قامت فعل کو کیا لے کر آیا؟ مؤنث لے کر آیا، قامت، قامہ نہیں بلکہ قامت۔ اب یہاں دیکھو، ہند قامت، یہ ہند تو مبتدا ہے، قامت فعل ہے، اس کے اندر ہی ضمیر فاعل ہے۔ اب یہاں دیکھو اوپر کیا لکھا ہے؟ یا فاعل مؤنث کی ضمیر ہو، تو قامت فعل ہے، اس کے اندر جو ہی ضمیر ہے وہ فاعل ہے، اور ہی ضمیر کس کی ہے؟ مؤنث کی ہے، تو یہی لکھا ہے یا فاعل مؤنث کی ضمیر ہو، تو قامت کے اندر جو فاعل ہے وہ ہی ضمیر ہے، اور ہی کس کی ہے؟ مؤنث کی ضمیر ہے۔ تو کہتے ہیں دونوں صورتوں میں فعل کو مؤنث لانا ضروری ہے، تو یہاں بھی قامت فعل کو مؤنث لے کر آیا، اور یہاں بھی دیکھو فعل کو کیا لے کر آیا؟ مؤنث لے کر آیا۔ ترکیب لکھا ہے، یہ میں نے ابھی آپ کو کر دیا، ہند قامت کی، ہند مبتدا ہے، قامت فعل، ہند مبتدا، قامت فعل، اس میں ہی ضمیر مستتر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی، مبتدا کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ اور جب کہ فاعل ظاہر مؤنث حقیقی ہو اور فعل و فاعل کے درمیان کچھ فاصلہ ہو، اوپر کیا کہا تھا؟ فاصلہ نہ ہو، یہاں کرے فاصلہ ہو، یا فاعل ظاہر تو ہو لیکن یا فاعل ظاہر مؤنث تو ہو لیکن غیر حقیقی ہو۔ اوپر کیا کہا تھا؟ فاعل ظاہر مؤنث حقیقی، یہاں کیا کرے؟ مؤنث غیر حقیقی۔ مؤنث غیر حقیقی کس کو کہتے ہیں؟ جس کے مقابلے میں جاندار مذکر نہ ہو، یا یوں سمجھو کہ مؤنث غیر حقیقی وہ ہے جو انڈا یا بچہ نہ دیتی ہو۔ یا فاعل ظاہر جمع مکسر ہو، کتنی صورتیں ہو گئی؟ 3۔ دیکھو، جب کہ فاعل ظاہر مؤنث حقیقی ہو اور فعل و فاعل کے درمیان کچھ فاصلہ ہو، ایک صورت۔ یا فاعل ظاہر مؤنث غیر حقیقی ہو، 2 صورتیں۔
یا فاعل ظاہر جمع مکسر ہو، 3 صورتیں، کتنی صورتیں ہو گئی؟ 3 صورتیں ہو گئی، تو کہتے ہیں ان تینوں صورتوں میں فعل مؤنث بھی آ سکتا ہے اور مذکر بھی۔ تو ان 3 صورتوں میں آپ کے لیے پیکج ہے، فعل کو مذکر لانا بھی جائز اور مؤنث لانا بھی جائز۔ اب تینوں کی مثال سنیں، دیکھو قرأ الیوم ہند اور قرأت الیوم ہند، آج کے دن، الیوم کا مطلب آج کے دن ہند نے پڑھا۔ اب یہاں دیکھو قرأ فعل ہے، ہند کیا ہے؟ فاعل ہے۔ یہ فاعل ظاہر مؤنث حقیقی ہے، لیکن بیچ میں دیکھو فعل فاعل کے درمیان الیوم لفظ کا کیا آیا؟ فاصلہ آیا۔ تو اوپر یہی کہا تھا اور فعل فاعل کے درمیان کچھ فاصلہ ہو تو فعل مذکر بھی آ سکتا ہے، مؤنث بھی آ سکتا ہے۔ یہاں دیکھو قرأ فعل مذکر آیا اور یہاں دیکھو قرأت فعل کیا آیا؟ مؤنث آیا۔ پھر یہ تا آگے ملے گا کیونکہ قرأت میں تا ساکن ہے اور تا ساکن کو جب آگے ملاتے ہیں تو اس کو کیا دیتے ہیں؟ زیر دیتے ہیں۔ تو یہاں قرأ اور یہاں قرأت، فعل کو مذکر لانا بھی جائز اور مؤنث لانا بھی جائز۔ اب دوسرا کیا تھا؟ یا فاعل ظاہر مؤنث سے غیر حقیقی ہو، اس کی مثال یہ ہے طلع الشمس و طلعت الشمس، سورج طلوع ہوا۔ اب یہاں دیکھو طلع الشمس، طلع فعل ہے، الشمس فاعل ہے، اور الشمس فاعل یہ مؤنث غیر حقیقی ہے۔ الشمس آپ کو پتہ ہے مؤنث ہے کیونکہ اس کی تصغیر کیا آتی ہے؟ شمیستن۔ تو یہ فاعل کیا ہے؟ مؤنث غیر حقیقی ہے، مؤنث تو ہے کیونکہ اس کی تصغیر کیا آتی ہے؟ شمیستن، لیکن اس کے مقابلے میں جاندار مذکر تو نہیں آ رہا۔ تو جب فاعل ظاہر مؤنث غیر حقیقی ہو تو فعل کو مذکر لانا بھی جائز اور مؤنث لانا بھی جائز۔ تو یہاں دیکھو طلع فعل کیا آیا؟ مذکر، اور یہاں دیکھو طلعت فعل کیا آیا؟ مؤنث، تو فعل کو مذکر لانا بھی جائز اور مؤنث لانا بھی جائز۔ تیسرا کیا تھا؟ یا فاعل ظاہر جمع مکسر ہو، تو جمع مکسر کی مثال دیکھو قال الرجال قالت الرجال، قال فعل ہے، الرجال فاعل ہے، اور یہ کیا ہے؟ جمع مکسر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رجال کس کی جمع ہے؟ رجلن کی جمع ہے۔ تو جب اس سے جمع بنایا رجال تو مفرد کا وزن کیا ہو چکا؟ ٹوٹ چکا۔ اسی کو تو کہتے ہیں جمع مکسر، جس میں مفرد کا وزن ٹوٹ گیا۔ تو رجل میں رجال جب بنایا تو بیچ میں الف آنے کی وجہ سے مفرد کا وزن ٹوٹ گیا۔ تو یہ فاعل جمع مکسر ہے، تو لہٰذا فعل کو مذکر لانا بھی جائز اور مؤنث لانا بھی جائز۔ تو قال پڑھنا بھی جائز اور قالت پڑھنا بھی جائز ہے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔